میں نے حال ہی میں انٹرنیٹ پر ایک تصویر دیکھی اور اس نے مجھے سچ میں روک کر سوچنے پر مجبور کر دیا۔ کون سی تصویر کی بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ جس میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز سندھ کی ایک بزرگ خاتون کو ایوارڈ دے رہی ہیں، مائی جندو کو۔ اچھا، رول ماڈل ایوارڈ۔ جی میں نے بھی دیکھی۔ پہلی نظر میں تو یہ ایک بہت ہی اچھی مثبت خبر لگتی ہے نا؟ بالکل، ایک بااختیار خاتون دوسری کی ہمت کو سراہا رہی ہے۔ لیکن جب میں نے اس تصویر کے پیچھے کی کہانی کو تھوڑا کھنگالا تو ایک بالکل مختلف، بہت گہری اور المناک تاریخ سامنے آئی۔ جی آج ہم اسی تاریخ کے تہوں کو کھولنے کی کوشش کریں گے۔ ہم ٹنڈو بہاول کے سانحے انصاف کے لیے ایک ماں کی دہائیوں لمبی جنگ اور اس میں چھپے تاریخ کے عجیب و غریب انصاف کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آج جو ایوارڈ اتنی آسانی سے دیا جا رہا ہے، اس کی بنیاد کتنی بھاری قیمت، کتنے آنسوؤں اور کتنی قربانیوں پر رکھی گئی ہے، جو اس پورے واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ اور یہ واقعی ایک ایسی کہانی ہے جو صرف ایک فرد یا خاندان کی نہیں، بلکہ ہمیں ریاست، اس کے اداروں اور انصاف کے تصور کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے۔ تو پھر اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ جی، تقریباً 32 سال پیچھے۔ 5 جون 1992 کا دن۔ جگہ تھی حیدرآباد کے قریب ٹنڈو بہاول کا ایک گاؤں۔ اس دن ہوا یہ کہ پاکستان آرمی کے ایک دستے نے دریائے سندھ کے کنارے ایک آپریشن کیا۔ اور 9 دیہاتیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ بالکل، اور اس وقت جو سرکاری بیانیہ سامنے آیا وہ بھی بہت روٹین کا تھا۔ اس وقت مرکز میں نواز شریف کی حکومت تھی۔ جی، اور وفاقی حکومت اور فوج کی طرف سے فوری طور پہ اعلان کیا گیا کہ مارے جانے والے تمام افراد خطرناک ڈاکو تھے۔ اچھا، یعنی جرائم پیشہ گروہوں سے تعلق تھا ان کا۔ یہی کہا گیا کہ وہ علاقے میں دہشت پھیلا رہے تھے۔ یہ ایک بہت صاف اور سیدھا بیانیہ تھا جسے اس وقت کے حالات میں قبول کرنا بہت آسان تھا۔ لیکن یہیں سے کہانی میں ایک موڑ آتا ہے۔ جی، یہ سرکاری بیانیہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکا۔ جیسے ہی مقامی صحافیوں نے اس معاملے کی چھان بین شروع کی، ایک بالکل مختلف تصویر ابھرنے لگی۔ اور بتائیے چلا کہ مارے جانے والے لوگ کوئی ڈاکو نہیں تھے، بلکہ وہ عام کسان اور مقامی باشندے تھے، جن کے ہاتھ میں بندوق تو دور کی بات، شاید کبھی کوئی ہتھیار بھی نہ رہا ہو۔ وہ تو بس غلط وقت پر غلط جگہ موجود تھے۔ اور یہ جو ڈاکو والی بات ہے نا، یہ بہت اہم ہے۔ جی، یہ صرف ایک الزام نہیں تھا، یہ اس وقت کی ایک پوری ریاستی حکمت عملی کا حصہ تھا، خاص طور پر سندھ کے دیہی علاقوں میں۔ مطلب کسی بھی آپریشن کو جائز قرار دینے کا سب سے آسان طریقہ۔ بالکل، مرنے والوں کو جرائم پیشہ قرار دے دیا جائے، اس سے سوالات ختم ہو جاتے ہیں، احتساب کا ڈر نہیں رہتا۔ لیکن ٹنڈو بہاول کیس میں یہ بیانیہ کام نہیں آیا، اور اس کی وجہ ایک عورت تھی، مائی جندو، جس نے اس سرکاری سچ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ کیونکہ یہ 9 لاشیں ان کے لیے صرف ایک خبر نہیں تھی، یہ ان کی دنیا کا خاتمہ تھا۔ ان 9 مقتولین میں ان کے 2 جوان بیٹے بہادر اور منٹھار، اور ایک داماد حاجی اکرم بھی شامل تھے۔ آپ تصور کریں، ایک ہی دن ایک ہی واقعہ میں ایک ماں اور نانی کے گھر سے 3 جنازے اٹھ رہے ہوں۔ اس صدمے سے تو انسان شاید… لیکن وہ نہ صرف زندہ رہیں بلکہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ لڑیں گی۔ اور یہ اس کہانی کا سب سے غیر معمولی پہلو ہے۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں طاقتور کے سامنے آواز اٹھانے کا تصور بھی مشکل ہے، وہاں انہوں نے ملک کے سب سے طاقتور ادارے کے سامنے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کسان تھے، ڈاکو نہیں تھے، اور میں یہ الزام ان کی لاشوں پر نہیں لگنے دوں گی۔ یہیں سے اس جنگ کا آغاز ہوا جس نے تاریخ بدل دی۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، یہ ہمت کہاں سے آئی ہوگی؟ ایک طرف پوری ریاست اور دوسری طرف ایک اکیلی ناحتی ماں۔ میرے خیال میں یہ ہمت نا امیدی اور محبت سے آتی ہے۔ جب آپ کا سب کچھ چھن جائے تو کھونے کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ اور اپنی اولاد کی بے حرمتی کا دکھ شاید ہر ڈر پر غالب آ جاتا ہے۔ ان کی جد و جہد صرف انصاف کے لیے نہیں تھی، یہ اپنے بچوں کی عزت بچانے کی جنگ تھی۔ ان کی اس ہمت کو جب مقامی میڈیا نے آواز دی اور سندھ میں سول سوسائٹی نے اس معاملے کو اٹھایا تو حکومت پر دباؤ بڑھنا شروع ہوا۔ آخر کار ایک انکوائری کمیشن بنا اور پھر باقاعدہ قانونی کارروائی کا آغاز ہوا۔ جی، اور اس کیس میں ملوث فوجی افسران، جن میں مرکزی ملزم میجر ارشد جمیل بھی شامل تھے، ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی شروع ہوئی۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی پیش رفت تھی۔ بہت بڑی۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ بہت کم ہوا ہے کہ حاضر سروس فوجی افسران پر اس طرح کھلے عام سویلینز کے قتل کا مقدمہ چلے۔ اس مقدمے نے تو پھر پورے ملک کی توجہ کھینچ لی ہوگی۔ بالکل، اخبارات میں روز اس کی خبریں چھپتیں۔ یہ اب صرف مائی جندو کا ذاتی مقدمہ نہیں رہا تھا، یہ ایک علامتی کیس بن گیا تھا۔
سوال یہ تھا کہ کیا ریاست اپنے ہی اہلکاروں کا حساب کر سکتی ہے؟ کیا قانون سب کے لیے برابر ہیں؟ اور اس پوری قانونی جنگ کا چہرہ مائی جندو بن گئیں۔ وہ ہر پیشی پر عدالت آتیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ اور چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھ کر کاروائی دیکھتیں۔ وہ بولتی کم تھیں، لیکن ان کی خاموش موجودگی ہزار لفظوں سے زیادہ طاقتور تھی۔ 1 سال گزرا، 2 سال، پھر 3، پھر 4۔ مقدمہ چلتا رہا، تاریخ پر تاریخ پڑتی رہی، لیکن انصاف کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور انصاف میں یہ تاخیر ایک زہر کی طرح ہوتی ہے، یہ امید کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہے۔ خاندان کے لیے یہ 4 سال قیامت سے کم نہیں تھے۔ ایک طرف اپنے پیاروں کو کھونے کا غم، دوسری طرف روزانہ عدالت کے چکر، وکیلوں کے خرچے اور معاشرتی دباؤ۔ اور سب سے بڑھ کر یہ اذیت کہ جن لوگوں نے آپ کے گھر کے چراغ بجھائے وہ آزاد گھوم رہے ہیں۔ اور پھر اسی مایوسی اور تاخیر کے بطن سے وہ واقعہ پیش آیا جس نے پورے پاکستان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ تاریخ تھی 11 ستمبر 1996۔ انصاف میں مسلسل تاخیر کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مائی جندوں کی 2 بیٹیوں حکیم زادی اور زیب النساء نے حیدرآباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کے عین باہر سب کے سامنے اپنے اوپر تیل چھڑک کر خود کو آگ لگا لی۔ یہ سوچنا بھی مشکل ہے۔ یہ صرف ایک خودکشی کی کوشش نہیں تھی، یہ انصاف کے نظام کے منہ پر ایک تماچا تھا۔ ایک چیخ تھی جو یہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ ہمیں انصاف نہیں دے سکتے تو ہم اپنی جان دے کر اس ناانصافی کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر کر دیں گے۔ دونوں بہنیں بری طرح جھلس گئیں اور بعد میں ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گئیں۔ اگلے دن جب انگریزی اخبار ڈان کے پہلے صفحے پر آگ کے شعلوں میں لپٹی ان 2 بہنوں کی تصویر شائع ہوئی تو جیسے پورے ملک میں ایک بھونچال آ گیا۔ وہ تصویر صرف ایک خبر نہیں تھی، وہ اس پورے نظام کے خلاف ایک فرد جرم تھی۔ بالکل، اس ایک تصویر نے ایک مقامی عالمیے کو قومی بحران میں بدل دیا۔ اس سے پہلے کیس کی اہمیت تھی، لیکن اب اس میں انسانی قربانی کا ایک ایسا پہلو شامل ہو گیا تھا جسے نظر انداز کرنا ناممکن تھا۔ اب یہ سوال صرف انصاف کا نہیں بلکہ ریاست کی بقا کا بن گیا تھا۔ عدلیہ اور حکومت پر دباؤ اتنا شدید تھا کہ اب مزید کسی تاخیر کی گنجائش نہیں تھی۔ ان 2 بہنوں کی قربانی نے انصاف کے رکے ہوئے پہیے کو ایسی رفتار دی کہ وہ پھر رک نہ سکا۔ اور اس واقعے کے صرف 1.5 مہینے بعد 28 اکتوبر 1996 کو آخر کار وہ تاریخی دن آ گیا۔ حیدرآباد سینٹرل جیل میں پاکستان فوج کے حاضر سروس میجر ارشد جمیل کو 9 افراد کے قتل کے جرم میں پھانسی دے دی گئی۔ اس فیصلے کی تاریخی اہمیت کو جتنا بھی بیان کیا جائے کم ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلا اور آخری واقعہ تھا کہ ایک حاضر سروس آرمی میجر کو کورٹ مارشل کے بعد سویلین قتل کے مقدمے میں سزائے موت دی گئی اور اس سزا پر عمل درآمد بھی ہوا۔ یہ ریاستی احتساب کی ایک ایسی مثال تھی جو آج تک دی جاتی ہے۔ اس نے یہ پیغام دیا کہ کوئی بھی، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، قانون سے بالاتر نہیں۔ لیکن اس پیغام کی قیمت وہ مائی جندو کے خاندان نے چکائی تھی۔ یہ انصاف مائی جندو کی 4 سال کی جدوجہد، ان کی 2 بیٹیوں کی جان اور عوامی دباؤ کا نتیجہ تھا۔ انصاف تو مل گیا لیکن گھر تو ہمیشہ کے لیے ویران ہو گیا۔ بیٹے گئے، داماد گیا اور پھر بیٹیاں بھی چلی گئیں۔ اس کے بعد کے سالوں میں ریاست نے بھی اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کی کچھ کوششیں کی۔ جی، جیسے 2004 میں سندھ حکومت نے متاثرہ خاندانوں کو معاوضے کے طور پر 24 ایکڑ فی خاندان زرعی زمین دینے کا اعلان کیا۔ لیکن وہ بھی ایک ادھورا انصاف ہی ثابت ہوا۔ جی، مائی جندو نے بعد کے انٹرویوز میں بتایا کہ جو زمین انہیں دی گئی وہ بنجر اور ناقابل کاشت تھی۔ یعنی ایک طرح سے صرف کاغذی کارروائی تھی۔ بالکل، ایک خانہ پوری تھی کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ اس سے ان خاندانوں کی زندگی میں کوئی حقیقی تبدیلی نہیں آئی۔ پھر 2006 میں بھی کچھ مالی معاوضہ دیا گیا۔ تقریباً 4.5 ملین روپے کے چیک ورثہ میں تقسیم کیے گئے۔ ریاست نے اپنی طرف سے فائل بند کرنے کی کوشش کی، لیکن سوال وہیں کا وہیں ہے کہ کیا چند ایکڑ بنجر زمین یا کچھ لاکھ روپے ان 5 جانوں کا نعم البدل ہو سکتے ہیں؟ جواب بہت واضح ہے، بالکل نہیں۔ یہ اقدامات شاید ریاست کے لیے ضروری ہوں تاکہ وہ کہہ سکے کہ ہم نے متاثرین کی داد رسی کی، لیکن ایک ماں کے لیے، ایک خاندان کے لیے اس نقصان کا کوئی ازالہ ممکن نہیں۔ وقت گزرتا گیا لیکن مائی جندو کی کہانی زندہ رہی۔ جی،
وہ ایک عام دیہاتی خاتون سے ریاستی جبر کے خلاف مزاحمت اور ہمت کی ایک قومی علامت بن گئی۔ ان کی جدوجہد استقامت کی ایک مثال بن گئی کہ اگر ایک انسان سچ پر ڈٹ جائے تو پوری ریاست کو بھی جھکنا پڑتا ہے۔ ان کی کہانی اس لیے بھی زندہ رہی کیونکہ یہ ہر دور کے لیے اہم ہے۔ یہ ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ سرکاری بیانیے پر آنکھیں بند کر کے یقین نہ کریں۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ احتساب ممکن ہے، چاہے راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اور سب سے بڑھ کر یہ انصاف میں تاخیر کے خوفناک نتائج کو بے نقاب کرتی ہے۔ اور اب آئیے گفتگو کو وہیں واپس لاتے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، وہ تصویر جس میں مریم نواز مائی جندو کو رول ماڈل ایوارڈ دے رہی ہیں۔ یہاں آ کر تاریخ کا ایک ایسا چکر مکمل ہوتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ جی 1992 میں جب یہ سانحہ ہوا تو مریم نواز کے والد نواز شریف ملک کے وزیر اعظم تھے اور ان کی حکومت نے سرکاری طور پر مائی جندو کے بیٹوں کو ڈاکو قرار دیا تھا۔ مضمون نگار امر گڈو نے اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بہترین ہیں: تاریخ کا انتقام۔ یہ ایک ناقابل یقین ستم ظریفی ہے۔ جس سیاسی جماعت کی حکومت نے اس خاندان پر سب سے بڑا اور تکلیف دہ الزام لگایا، آج 32 سال بعد اسی جماعت کی ایک اعلیٰ ترین رہنما ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ اس خاندان کے سربراہ کو ان کی جدوجہد کے لیے رول ماڈل قرار دے رہی ہے۔ مجھے یہ بات ہضم کرنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ صرف سیاسی موقع پرستی ہے؟ اتنی فتح ہے۔ حکومتیں بدل گئیں، سیاسی رہنما آتے جاتے رہے، بیانیے تبدیل ہو گئے، لیکن ایک ماں کی اپنی اولاد کے لیے انصاف کی جنگ کی حقیقت اتنی ٹھوس اور طاقتور تھی کہ بالآخر 32 سال بعد تاریخ کو گھوم کر اسے تسلیم کرنا ہی پڑا۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو ٹنڈو بہاول کی کہانی صرف ایک پرانے عدالتی کیس کا ذکر نہیں ہے۔ یہ ایک ماں کے ناقابل تصور نقصان کی داستان ہے۔ یہ ریاست کی بے حسی کے سامنے ایک فرد کے ڈٹ جانے کی کہانی ہے۔ یہ ایک ایسی تاریخی قانونی فتح ہے جس کی مثال ملنا مشکل ہے، اور یہ ان گہرے سماجی زخموں کی یاد دہانی ہے جو انصاف ملنے کے باوجود شاید کبھی نہیں بھرتے۔ بالکل، اور اس کا سب سے بڑا اور تکلیف دہ سبق یہی ہے جو بار بار دہرایا جانا چاہیے کہ انصاف ملا مگر قیمت بہت بہت بھاری تھی۔ ایک ایسا خاندان جس نے پہلے اپنے مرد کھوئے اور پھر انصاف کے انتظار میں اپنی عورتوں کو بھی قربان کر دیا۔ یہ انصاف خوشی لے کر نہیں آیا، یہ مزید آنسو اور مزید دکھ لے کر آیا۔ یہ کیس محض تاریخ کا ایک باب نہیں ہے، یہ آج بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب سیاسی بیانیے موسم کی طرح بدل سکتے ہیں تو پھر اصل سچائی کیا ہوتی ہے؟ انصاف کی نوعیت کیا ہے؟ اور کیا واقعی ایک اکیلے کمزور سمجھے جانے والے انسان کی جدوجہد تاریخ کے دھارے کو موڑنے کی طاقت رکھتی ہے؟ مائی جندو کی پوری زندگی اس آخری سوال کا جواب ہے۔ ہاں، بالکل رکھتی ہے۔